السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر آپ نے دیکھا ترنا اپنے والد سے کہتی ہے صرف میں ہی سنجار کی والدہ کا علاج کر سکتی ہوں، لہٰذا مجھے جانے دیں۔ ترنا کا والد کہتا ہے نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ پھر ترنا سنجار سے کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سنجار بے بسی سے اپنے گھوڑے کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں باسولو بے ہوشی کی حالت میں ملک ملک پکار رہی ہوتی ہے۔ ادھر سنجار پھر سے ترنا کے پاس شفا خانے میں پہنچ جاتا ہے اور ترنا سے کہتا ہے آپ کو میرے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ ترنا کہتی ہے آپ جانتے ہو میں اب نہیں جا سکتی، آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، اگر میرے والد نے سن لیا تو آپ ان کے غضب سے نہیں بچ پائیں گے۔ سنجار کہتا ہے میری والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی پرواہ ہے؟ اللہ جس نے یہ مرض دیا اسی نے آپ کو اسے ٹھیک کرنے کا علاج بھی دیا ہے، آپ اس گناہ کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گی۔ پھر ترنا سنجار کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب کمانڈر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر کوبل قلعہ پہنچ جاتا ہے اور سربراہ سے کہتا ہے انہوں نے میرے بھائی کو مار دیا ہے۔ سربراہ کہتا ہے ایک مردہ سپاہی میرے لیے بے سود ہے، اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے تھا۔ کمانڈر کہتا ہے وہ ہمارے مقصد کے لیے لڑا، کیا میں اسے ترکوں کی سرزمین پر چھوڑ دیتا؟ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ادھر سفیرہ خاتون ملک شاہ سے کہتی ہے میں آپ کے لیے مہمان لے کر آئی ہوں، اور ایلسن خاتون اتنے میں ملک شاہ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تارکن خاتون کہتی ہے ہمارے سلطان نے شکار کا حکم دیا ہے۔ سفیرہ خاتون کیا یہ بھی ہمارے سلطان کا حکم ہے؟ سفیرہ خاتون کہتی ہے تم بھول گئی ہو کہ ریاست کی خاتون اول کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے۔ مجھے یقین ہے ہمارے سلطان اس فعل کی بھی اجازت دیں گے جو ہمارے لیے صحیح قدم ہے۔ ملک شاہ کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایلسن خاتون کی بھی ہمارے میز پر جگہ ہے۔ پھر ایلسن کہتی ہے ان واقعات نے مجھے تیر کی طرح سیدھا کر دیا ہے، تاہم ان سب کا تعلق ایک ہی سلطنت سے ہے۔ انشاءاللہ ان بھائیوں میں کسی بھی قسم کی دشمنی پیدا ہونے سے پہلے یہ واقعات ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہمارے سلطان ہیں، آپ ہمارے سلطنت کے نام پر ہمارے سربراہ ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خلوص کے طور پر آپ کو تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ ایلسن پھر ایک انگوٹھی نکالتی ہے اور کہتی ہے آپ کے والد ارسلان نے میرے والد سلمان شاہ کو ملاغزات کے میدان میں یہ تحفہ دیا تھا، برائے کرم اسے قبول کیجیے۔ سفیرہ خاتون کہتی ہے مجھے واضح طور پر یہ معلوم ہے کہ ملک ارسلان اسے پین کا تیر چلایا کرتے تھے۔ پھر ملک شاہ کہتا ہے ایلسن خاتون آپ کے تحفے نے مجھے بہت خوش کیا ہے، میں اسے بہت احتیاط سے رکھوں گا۔ پھر ایلسن کہتی ہے اسے اپنے بیٹے کے لیے تحفہ سمجھیں جو ابھی پیدا ہونے والا ہے، اللہ آپ کے بیٹے کو کبھی بھی آپ سے جدا نہ کرے۔ تارکن خاتون ملک شاہ کی بیوی کہتی ہے رواج کے مطابق بچے کی والدہ بھی احترام اور محبت کی مستحق ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے آپ محل سے دور رہیں، شاید اس لیے آپ یہ رواج بھول گئی ہیں۔ ایلسن کہتی ہے ہمارے رواج میں یہ واضح ہے کہ سلطان کا سایہ سب پر محوط ہے۔ دوسری طرف ترنا اور سنجار قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ ترنا کہتی ہے یہ بخار کسی سادہ سی بیماری کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، مسئلہ رگوں میں ہے، شاید ان کی رگوں میں گندا خون ہے، اسی وجہ سے اکثر انہیں بخار ہو جاتا ہے۔ میں رگوں سے خون نکالوں گی، اگر ہمیں گندا خون نہیں ملتا ہے تو یہ معذوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سنجار کہتا ہے جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرو، لیکن اسے زندہ رہنے دو۔ ترنا کہتی ہے میں اسے صحت یاب کیے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ ادھر سپاہی ترنا کے والد سے کہتا ہے ابھی تک ترنا خاتون حویلی سے واپس نہیں آئیں۔ والد کہتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے اندھیرے سے پہلے حویلی سے واپس آنے کا کہا تھا۔ پھر والد دوسرے سپاہی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ترنا کدھر ہے؟ سپاہی کہتا ہے جو شخص آج قبیلے سے آیا تھا وہ اس کے ساتھ ہے۔ والد کہتا ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گی؟ تم اسے کیسے جانے دے سکتے ہو؟ سپاہی کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے آپ کی بیٹی تھی۔ پھر ترنا کا والد سپاہی کو تھپڑ مارتا ہے۔ ادھر یورگوس اپنے بھائی الیکسس کی لاش کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اسی دوران وہاں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اس کے جسم پر تیر کے نشانات بہت عجیب اور تشویشناک ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا قاتل بہت ماہر اور باصلاحیت ہے۔ اس پر یورگوس کہتا ہے اگر اس کے زخموں پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کا وار کرنے والا ہاتھ اور تیر مارنے والا ہاتھ ایک ہی شخص کا نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ وہ شخص دونوں ہاتھوں سے لڑنے کا ماہر ہے، مجھے اس تک لے جانے کے لیے یہی نشانات کافی ہیں، میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی یورگوس تیر کا ٹکڑا غصے سے میز پر گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے سب سے پہلے میرے بھائی کا قاتل اور پھر سارے ترک میری تلوار سے موت کے گھاٹ اتریں گے۔ دوسری طرف خواجہ کو پریشان دیکھ کر استاد خیام کہتے ہیں مجھے اپنے دل کے بوجھ کے بارے میں بتاؤ۔ اس پر خواجہ بہت دکھی ہو کر کہتے ہیں میں نے اپنے دل کو کبھی اتنا پریشان نہیں پایا اور مجھے اس حال تک اس راز نہیں پہنچایا ہے جسے ہم دونوں جانتے ہیں۔ ملک شاہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو اپنی باتوں سے راضی نہیں کر سکتا، باطنی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں،
اب بتاؤ میں کیا کروں؟ یہ سن کر استاد خیام کہتے ہیں، یہ اتنا بھاری راز ہے کہ اگر ہم لوہا بھی ہوتے تو پگھل جاتے، پتھر ہوتے تو پھٹ جاتے، پانی ہوتے تو خشک ہو جاتے۔ آج سے تمہیں مٹی بننا ہوگا۔ جو تم کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب تمہیں مٹی کی طرح خاموش بننا ہوگا، حتیٰ کہ خود کو بھی تمہیں مٹا دینا ہوگا، اور اگر ضرورت پڑے تو سلطان کو اس کے بیٹے کے ساتھ ملا دینا۔ اسی دوران سپاہی خواجہ سے آ کر کہتا ہے، میں ایک اہم خبر لایا ہوں۔ ادھر سلجوقی محل میں ملک شاہ احسن خاتون کی طرف سے دی گئی انگوٹھی اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں اور انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے احسن خاتون کی باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سفیرہ خاتون وہاں پہنچ جاتی ہیں اور ملک شاہ سے کہتی ہیں، آپ کے بابا کی یاد آپ کو سونے نہیں دے رہی؟ جس روز ایک ہی تکیے پر ہم نے اپنا سر رکھا تھا، اس روز وہ صبح کی اذان پر ہی جنگ پر روانہ ہو گئے تھے۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ میں ایک ایسے شخص کی بیوی بنی ہوں جو اپنے گھوڑے سے نہیں اترے گا۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے اپنے گھر میں آپ جیسا بیٹا چھوڑا ہے۔ پھر ملک شاہ کہتا ہے، مجھے احسن خاتون کا بھی دکھ ہو رہا ہے امی جان، کاش کہ سلمان شاہ کا بیٹا بھی میری بات سن لیتا۔ سفیرہ خاتون کہتی ہے، سلمان شاہ کے بیٹے کو جو آپ نے معافی دی اس سے سب واقف ہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ کے بابا آپ کے لیے نظام الملک جیسا استاد چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ آپ کے لیے صرف وزیر اعظم نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک ایسی آنکھ ہیں جہاں آپ نہیں دیکھ سکتے وہ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ایسا کان ہے جہاں آپ نہیں سن سکتے وہ وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ ادھر سنجار اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، گھوڑے تیار کرو، ترنا خاتون کو شلمزار کے لیے پہنچانا ہوگا۔ پھر سنجار ترنا سے کہتا ہے، آپ نے میرے زخم پر مرہم رکھا، آپ نے میری ماں کا علاج کیا، اللہ آپ سے راضی ہو ترنا خاتون۔ اسی دوران امیر التبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ امیر التبر کو دیکھ کر قبیلے کے تمام سپاہی جمع ہو جاتے ہیں اور سردار کرگت کہتے ہیں، اتنی رات قبیلے میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر امیر التبر سنجار کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں کرگت صاحب، میرے مسئلے کا تعلق اس سے ہے۔ یہ سن کر سردار امیر التبر کا راستہ روکتے ہوئے کہتے ہیں، اس قبیلے میں کوئی کسی سے الگ نہیں ہے، ایک شخص سے حساب کا مطلب ہے سب سے حساب، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ امیر التبر کہتا ہے، یہ میری بیٹی کو بیوقوف بنا کر یہاں لے آیا ہے۔ پھر ترنا کہتی ہے، بابا میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں، کیا بیمار مرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ سن کر امیر التبر ترنا کو ایک طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہارا حساب تو میں واپس جا کر لوں گا۔ یہ دیکھ کر سنجار گرجتے ہوئے کہتا ہے، کیا آپ یہاں لڑائی کے لیے آئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی دونوں اطراف کے سپاہی لڑائی کے لیے تلواریں نیام سے نکال لیتے ہیں، مگر سردار کچھ سپاہیوں کو روک دیتے ہیں اور سنجار مزید کہتا ہے، یہ شرمزار نہیں ہے امیر التبر، اگر گنڈا گردی دکھائی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امیر التبر کہتا ہے، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ یہ کہتے ہوئے امیر التبر سنجار کو مارنے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے، مگر وہاں خواجہ پہنچ جاتے ہیں اور خواجہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ خواجہ کو دیکھ کر امیر التبر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ خواجہ کہتا ہے، اپنی تلواریں نیچے کرو۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنی تلواریں میام میں ڈال لیتے ہیں۔ خواجہ کہتا ہے، امیر التبر اگر ہمیں بروقت خبر نہ ملتی تو آپ یہاں خون خرابہ کر دیتے۔ اس پر امیر التبر سنجار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آدمی میری بیٹی کو بے وقوف بنا کر یہاں لے آیا ہے، اس نے میرا حکم نہیں مانا۔ خواجہ کہتا ہے، ان زمینوں پر موجود کسی بھی قبیلے پر حملہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ فوراً واپس جائیں۔ امیر التبر کہتا ہے، اگر میں نے اس شخص کو شرمزار یا اپنی بیٹی کے قریب دیکھا تو فیصلہ خود سناؤں گا۔ ادھر فدائی حضرت کہتا ہے، نظام الملک پھر سے ہمارے درمیان جاسوس چھوڑنے کی کوشش کرے گا، میں نے سب کو آگاہ کر دیا ہے، آج کے بعد جو بھی آدمی ہمارے درمیان داخل ہوگا ہم اس کی مکمل جانچ پڑتال کریں گے۔ فدائی حضرت کہتا ہے، حسن تم شیطانوں کے محل میں ترقی حاصل کرو گے۔ حسن کہتا ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کریں۔ دوسری جانب امیر التبر ترنا کے ساتھ اپنے محل میں داخل ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، اس دیہاتی کے ساتھ جانا ہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ترنا کہتی ہے، میں نے ایک بیمار کا علاج کرنے کے سوا کیا کیا ہے؟ اگر میں نہ جاتی تو وہ خاتون مر جاتی۔ جس پر امیر التبر کہتا ہے، اگر میں نے اس دیہاتی کو شرمزار میں دیکھا تو پھر مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، اگر آج کے بعد مجھے بتائے بغیر تم کسی جگہ گئی تو اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکل پاؤ گی۔ ادھر ملک شاہ اپنے محل میں تیر سے نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں اور تیر نشانے پر نہ لگنے کی وجہ سے سیبوں کو چھو کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اپنا نشانہ صحیح نہ لگنے پر سلطان حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لمحے وہاں احسن خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ تیر ٹھیک سے نہیں رکھ رہے، اس وجہ سے درست نشانہ نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر احسن خاتون سلطان کے قریب آ جاتی ہیں۔ ملک شاہ کہتا ہے، لگتا ہے آپ تیر اندازی میں خوب ماہر ہیں۔ پھر ملک شاہ ایک تیر احسن خاتون کو دیتے ہیں اور احسن خاتون تیر ٹھیک کر کے ملک شاہ کو لوٹا دیتی ہیں۔ پھر ملک شاہ تیر سے نشانہ لگاتے ہیں تو وہ بالکل نشانے پر جا لگتا ہے اور سیب کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ملک شاہ احسن خاتون سے کہتا ہے، اب آپ مہارت دکھائیں۔ پھر احسن خاتون کمان لے کر ایک تیر مارتی ہیں جو سیب کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر تارکن خاتون کہتی ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے،
दूसरी तरफ संजार आंधी और तूफान की तरह जंगल से गुजर रहा होता है और साथ साथ ख्वाजा के अल्फाज याद करता है। तीर जानता है कि शफ्ट के वक्त कहाँ जाना है। इधर मलक शाह अपने घोड़े से प्यार करते हुए कहते हैं, मैं कई सालों से अपने बेटे को देखने के लिए बेचैन हूँ। इसी दौरान एक सिपाही आता है और मलक शाह को एक खत देता है जिसमें लिखा होता है, राज खुल चुका है और साहिब इमानत का मुंतजिर है। फिर मलक शाह घोड़े पर सवार हो जाते हैं और तेजी से महल से निकल जाते हैं। इधर युरगोस अपना बेस बदल कर एक तुर्क लोहार के पास जाता है और अपने भाई के जिस्म से निकाला गया तीर तुर्क लोहार को दिखाते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल इस जैसा तीर चाहिए। लोहार तीर को गौर से देखने के बाद कहता है, इस किस्म का तीर सिर्फ कनीक कबीले के पास बनता है। दूसरी जानब संजार खुफिया गुंबद में मौजूद होता है। ख्वाजा को देखकर संजार कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ख्वाजा कहता है, यहाँ मेरा इंतजार करो और मेरे आने से पहले कहीं मत जाना। इस पर संजार कहता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ख्वाजा कहता है, सवाल नहीं बल्कि जो कहा है वो करो, मौत ही क्यों ना आ जाए, तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। फिर ख्वाजा वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान मलक शाह भी वहाँ पहुँच जाता है। ख्वाजा कहता है, मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बेटे को देखना चाहते हैं तो फिर आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इतने जिद्दी हैं तो आपका बेटा वहाँ कमरे में मौजूद है, आपसे 2 कमरे के फासले पर। कमरे में मौजूद संजार ये सारी बातें सुन रहा होता है। ख्वाजा कहता है, मेरी भरपूर कोशिशों के बावजूद हम इस दहलीज पर आ गए। ख्वाजा कहता है, इतने सालों से मैं आपकी और सल्तनत की खातर हर किस्म की मुश्किलात से गुजरता रहा और इस राज की मुकम्मल तौर पर हिफाजत की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे ना मेरी अक्ल कबूल करती है और ना मेरा दिल। इतने सालों से कोई बात मेरी जात के लिए नहीं निकली। मैंने जो कुछ किया सल्तनत के लिए किया। अब क्योंकि मैं अपनी बात समझाने के काबिल नहीं रहा और आपके लिए काबिल एतबार नहीं रहा, तो आज के बाद किसी भी किस्म की मुश्किलात और मसाइल का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। मैं मिट्टी की तरह खामोश हो जाऊंगा। ये सुनकर अपने बेटे की मोहब्बत में बेचैन सुल्तान गुस्से से कहते हैं, फिर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। मलक शाह की ये बात ख्वाजा को इस कदर दुख पहुंचाती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ख्वाजा मखसूस पगड़ी उतार कर वहाँ रखी एक पगड़ी उठा लेते हैं। कहते हैं, मैं जानता हूँ जो कुछ कर रहा हूँ इसका अंजाम मौत है, लेकिन मुझे वो कबूल है। और मजीद कहते हैं, मैंने अपना कफन सर पर बांध लिया है, अब अल्लाह मालिक है। आपका बेटा वहाँ कमरे में है। आज तक आपके बेटे से मैंने किसी किस्म के जाती फायदे का नहीं सोचा और ना ही आइंदा सोचूंगा। ये कहकर ख्वाजा वहाँ से चले जाते हैं। मलक शाह आहिस्ता आहिस्ता संजार